السلام علیکم، میں ہوں زیب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بیوٹی پارلر گرل کو انصاف مل گیا، انصاف کے تقاضے پورے ہوئے۔ 2 سال میں ہی ملزمان کو سزائے موت سنا دی گئی عدالت کی جانب سے۔ یہ معاملہ پیش آیا تھا اسٹیل ٹاؤن تھانے کی حدود میں۔ ایک خاتون بیوٹی پارلر گرل وہاں پر اپنا بیوٹی پارلر چلاتی تھی کہ 2 ملزمان نے ان کے گرد جو ہے وہ گہرا تنگ کر لیا۔ ان کے شوہر اسٹیل ٹاؤن کے ریٹائرڈ تھے اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہیں کچھ بھاری رقم جو ہے وہ اسٹیل ٹاؤن کی جانب سے ملی تھی ریٹائرمنٹ پر، اور ساتھ ہی ان کے کچھ پلاٹس بھی تھے، یعنی کہ ان کے پاس زمین تھی جس کو ہتھیانے کے لیے 2 لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا گہرا تعلق جو ہے وہ جمانا شروع کر دیا، اور گہرا تعلق جماتے ہوئے ان کے ساتھ روابط قائم کر لیے، اور روابط قائم کرنے کے بعد انہیں اپنے ہتھ کنڈے میں پھنسا لیا۔ سب سے پہلے ان کے پلاٹس کو ایٹا گیا، لیکن اس سے پہلے ان کے پارلر میں انہوں نے آنا جانا جو ہے وہ شروع کر دیا، اور آنا جانا شروع کرتے ہوئے تعلقات اتنے اچھے ہو گئے کہ ایک اس میں سے ملزم، بلکہ اب تو مجرم آپ کہیں کیونکہ سزائے موت ہو چکی ہے، سزائے موت سنا دی گئی ہے، تو مجرم یعنی کہ مجرم نے جو کہ ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کہہ لیں کا بھی ایک بڑا اعلیٰ افسر ہے، اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بڑا افسوس ہوگا۔ خیر، یہاں پر شروع کرتے ہیں کہ بیوٹی پارلر میں انہوں نے آنا جانا شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پلاٹ، جب ان کو معلوم ہوا کہ پلاٹ ان کے شوہر کو ملے ہیں، تو پھر انہوں نے پلاٹ پر کام، ان کو بتایا کہ ہم پلاٹ پر کام کریں گے، پلاٹ بنا کر بیچیں گے، لیکن پلاٹ بنا کر بیچنا کیا تھا، وہ پلاٹ دونوں کے دونوں نے ہتھیا لیا، کھا لیا، ان دونوں نے پلاٹ کو جو کھا لیا۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، پھر معاملہ آگے بڑھا۔ جب بیوٹی پارلر گرل نے تقاضا شروع کیا کہ میرے پلاٹ مجھے واپسی کرو یا مجھے اس پر دگنی رقم دو، تو اس پر انہوں نے ایک چال رچائی اس کو پھنسانے کے لیے، لیکن چال تو رچائی لیکن پھنسایا نہیں کہیں گے، بلکہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، بلکہ یہ کہنا شاید درست ہوگا۔ وہ کیسے، یہ ذرا سنیں۔ اس کے بعد جب بیوٹی پارلر گرل نے تقاضا شروع کیا تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ میمن گوٹ میں، اس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ کا جو اعلیٰ عہدیدار پر فائز شخص تھا، اس نے اپنے فارم ہاؤس پر میمن گوٹ میں اس بیوٹی پارلر گرل کو جھانسا دے کر بلایا کہ ہم آپ کو رقم دے رہے ہیں یا پھر ہم آپ کو پلاٹ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں۔ جب بیوٹی پارلر گرل وہاں پر پہنچی تو دونوں ملزمان نے اسے پہلے تو اپنے چال میں پھنسانے کی کوشش کی، جب وہ نہیں پھنسی، ان کی شاطر چالوں میں نہیں آئی، تو پھر اس کے بعد جناب انہوں نے اس کو راستے سے صاف کر دیا۔ راستے سے صاف کیسے کیا کہ اس کا گلا دبا دیا، اور گلا دبا کر، آپ کو شاید یاد ہو کہ کراچی کا علاقہ ہے میمن گوٹ، یہاں پر انگریزوں کے دور کے بہت بڑے بڑے کنویں موجود ہیں جس میں پانی موجود ہوتا ہے، اور اس کا جو جست خاکی ہے اس کو گلا دبانے کے بعد وہاں پر کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد جناب پھر پولیس اور جو مدعی ہیں، جو فیملی ہے بیوٹی پارلر گرل کی، وہ اس کو ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ نہیں ملی۔ پھر ایک مقدمہ اسٹیل ٹاؤن تھانے میں درج ہو گیا، سب سے پہلے اغوا کا۔ جب اغوا کی تحقیقات شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس میں سے ایک جو مین ملزم ہے اس کو پولیس نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو پہلے اس نے منہ نہیں کھولا، لیکن جب پولیس نے ریمانڈ لیا تو اس کے بعد اس نے منہ کھولا اور بتایا کہ اس نے بیوٹی پارلر گرل کا جو جست خاکی ہے وہ کنویں میں پھینک دیا۔ 7 ماہ بعد اس کا جست خاکی پولیس نے کنویں سے جو ہے وہ برآمد کیا، اور اس کی حالت بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھنے والی بھی نہیں تھی، لیکن اسے پوسٹ مارٹم کے لیے جو بھیج دیا۔ پھر پوسٹ مارٹم میں یہ معلوم ہوا کہ جناب جو بیوٹی پارلر گرل ہے اس کو جو قتل کیا گیا ہے وہ گلا دبا کر جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ پھر جو ملزم پکڑا تھا اس کا جو دوسرا ساتھی تھا، وہ بھی اس نے اپنے راز اگل دیے، پولیس نے پھر دوسرا ساتھی بھی پکڑ لیا۔ تو آج جو اے ٹی سی کی عدالت ہے، جو 2 سال پہلے کا جو کیس تھا، آج اے ٹی سی کی عدالت نے ان دونوں ملزمان کو سزائے موت سنائی ہے 2 مرتبہ، اور ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ ان کو 2 بار جو ہے وہ سزائے موت دی جائے،
اور ان دونوں ملزمان جو کہ جن کا نام میں یہاں پہ میرا خیال ہے لینا مناسب نہیں ہوگا، تو اے ٹی سی کی عدالت نے جو وہ جلد فیصلہ کرتے ہوئے ان دونوں ملزمان کو سزائے موت جو ہے وہ سنا دی ہے، اور ساتھ ہی یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے۔ بیوٹی پارلر گل والا اور جو مدعی ہیں، جو فیملی ہے، ان کو انصاف جو ہے وہ عدالت سے فراہم ہو گیا ہے۔